یہ جو اختلافی مسئلہ میں نے چھیڑا تھا کہ لوگ اس سلسلے کے اندر یہ جو ان اختلافی مسائل کو چھیڑ رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں، یہ بیچارے بہت غلطی پر ہیں، اور ان کو لگ رہا ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے نفسانی جذبات کی تسکین، پھر کہتا ہوں اپنی نفسانی جذبات کی تسکین شیطانی بہکاوے کے اندر آ کر دین کی آڑ کے اندر نکال رہے ہیں۔ یہ نفسانی جذبات کی تسکین کر رہے ہیں، نہیں تو ان کے دلوں کا یہ حال نہیں ہے۔ ان کی زندگی اس بات کی خلاف گواہی دے رہی ہے کہ ان کو دین کا درد اتنا نہیں ہے۔ اگر دین کا درد ہوتا تو وہ جا کر بازار میں راتوں کو گلیوں میں نکلتے، ان نوجوانوں کو جو سڑکوں کے اوپر بیٹھ کر گالیاں دے رہے ہیں، شرابوں کے نشے کے اندر دھوتے، ان کو جا کر نماز کی طرف لے کر کے آتے، نہیں ہے کہ ان لوگوں کو جو کہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نمازوں میں چھیڑ چھاڑ اور ان کو ذہنی انتشار کے اندر مبتلا کر۔ اور اخیر میں واقعات سناتا ہوں علماء دیوبند کے سرخیل، دارالعلوم دیوبند کے محتمم حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غور سے سنیں کتنا عظیم الشان واقعہ ہے۔ ہمارے علاقے کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علاقے لال کنواں میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد تھے، تحریک ریشمی رومال کے بانی تھے، جنہوں نے جنگ آزادی کے اندر بڑا رول ادا کیا، اور ہماری گورنمنٹ نے چند سالوں پہلے ان کے نام ٹکٹ بھی جاری کیا تھا، 5 سال کا ڈاک ٹکٹ جو ہوتا ہے وہ بھی جاری کیا تھا اعزازاً۔ تو بہرحال وہ اور ان کے بعد شاگرد حضرت کے ساتھ تشریف لائے ہوئے تھے۔ رات میں مشورہ یہ ہوا کہ صبح فجر کی نماز لال کنویں کی فلاں مسجد میں جا کر پڑھتے، اور امام صاحب کی قرات بہت اچھی ہے۔ تو حضرت کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے کہا، بہت سخت جملہ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے وہ شخص، وہ امام صاحب ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہتے ہیں۔ وہی مسئلہ جو چل رہا ہے ہمارے درمیان، کلمہ پڑھنے والا شخص ہے بیچارہ، نماز پڑھنے والا شخص ہے، قرآن پڑھنے والا شخص ہے، اس کا اللہ سے کیا معاملہ ہے، وہ دین کے کیا کام کر رہا ہے، وہ چھپ کر کیا صدقات کر رہا ہے، وہ پتہ نہیں دین کے کیا کیا کام کر رہا ہے، اس اللہ کے بندے سے اللہ نے پچھلی صدی میں کتنا کام لیا، پہلی صدیوں میں اللہ نے ان سے کیا کام لیا، اور ہم اٹھ کر کے ان کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ تو وہی اس جیسا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھا تاکہ ہمیں روشنی ملے کہ اختلاف کے حدود کیا ہیں، اختلاف کس حد تک کرنا جائز ہے، اور کس طریقے پر اختلاف کرنا ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ نہیں تو وہ لوگ جو بیچارے دین کی آڑ کے اندر اپنے نفسانی جذبات کو نکال رہے ہیں، وہ اپنا دینی نقصان کر رہے ہیں، وہ بچی کچی نیکیاں ضائع کر کے جائیں گے اللہ کے سامنے، اور بدترین ذلت کا سامنا اٹھائیں گے جب ان کے سامنے حقیقت حال سامنے آئے گی۔ قیامت کے دن رسوا ہو جائیں گے وہ اللہ کے سامنے اور ایسے بندوں کے سامنے جن کے اوپر انہوں نے الٹے سیدھے بیان بازیاں کی۔ تو حضرت کے کانوں کے اندر یہ الفاظ پڑ گئے، حضرت نے سن لیا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جواب کچھ نہیں دیا۔ صبح کے وقت جب بیدار ہوئے تو شاگردوں سے کہا چلو، لال کنویں کی اسی مسجد میں حضرت لے گئے، اور جا کر کے انہی امام صاحب کے پیچھے جو ممبروں پر بیٹھ کر تقریروں میں یہ کہتے تھے کہ قاسم نانوتوی کافر ہے، ان کے پیچھے جا کر فجر کی نماز پڑھی۔ اور نماز کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ منور چہرے صاحب علم علماء کی جماعت الگ ہی معلوم ہو رہی ہے، چہرے سے متانت سنجیدگی الگ ہی ظاہر ہو رہی ہے، تو لوگوں نے معلوم کیا کہ بھئی اجنبی لوگ کون ہیں۔ تو بتایا گیا کہ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، لوگ تو ہکے بکے رہ گئے کہ کہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس مسجد سے، اس کے ممبر سے یہ مغلظات بکے جاتے ہیں، اس اللہ کے بندے نے وہاں کر کے نماز پڑھ لی۔ امام صاحب کو پتہ چلا تو امام صاحب شرم کے مارے پانی پانی ہو گئے کہ حضرت آپ تشریف لائے، اور میں تو آپ کے بارے میں یہ کہتا ہوں، حضرت نے فرمایا کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ تم نے میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے تو تمہاری قدر میرے دل کے اندر اور بڑھ گئی۔ عجیب بات، اور میں تمہاری اس ایمانی جذبے کی قدر کرتا ہوں کیونکہ تم نے میرے اوپر جو یہ فتویٰ لگایا ہے وہ اس وجہ سے لگایا ہے کہ تمہیں یہ بات پہنچی ہے کہ قاسم اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تم نے اللہ کے نبی کی محبت کی وجہ سے قاسم کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، یہ تو تمہاری ایمانی غیرت کی علامت ہے، میرے دل کے اندر تمہاری قدر اور اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی۔ ہاں تم نے یہ غلطی کی، تم نے تحقیق نہیں کی کہ قاسم نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی بھی تھی یا نہیں کی۔ تم تحقیق کر لیتے، میں زندہ تھا، مجھ سے معلوم کر لیتے آ کر کہ آپ کے بارے میں ہمیں یہ بات پہنچی ہے، آپ نے کہی ہے یہ بات، آپ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اور بے نفسی کا یہ عالم تھا۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین کے اندر فرمانے لگے کہ اگر اب بھی کوئی بات رہ گئی ہو، میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی کی شان میں نہ کوئی گستاخی کی ہے، نہ کروں گا، اور پھر بھی اگر آپ کے دل میں کوئی غبار رہ جاتا ہے، میں ابھی آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، آپ ہاتھ آگے لائیے، میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں میں کافر تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔
یہ ہے اختلاف کرنے کا منہج، یہ ہے اختلاف کرنے کا طریقہ، یہ ہے اختلاف میں اعتدال، کس طریقے پر اختلاف کیا جاتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس چل رہی ہے، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، جن کو آپ کو معلوم ہے کہ علماء دیوبند کے ان سے سخت علمی اختلاف، لیکن اس کے باوجود علماء دیوبند کے سرخیل امام حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے یوں کہہ دیا مجلس میں احمد رضا خان صاحب، حضرت نے سخت طریقے پر ان کے اوپر پکڑ کی کہ تم نے مولانا کے بغیر نام کیسے لیے۔ ٹھیک ہے ہمارا ان سے اختلاف ہے، لیکن ہے تو عالم نا، وہ اختلاف ہے وہ جانے، وہ قبر میں اللہ کو جواب دیں گے، خود دیں گے، ہمیں اپنا جواب خود دینا ہے۔ ہزار ہمارے علمی اختلافات صحیح، ہم انہیں بالکل غلط مانتے ہیں، وہ ہمیں بالکل غلط مانتے ہیں، لیکن عالم تو ہے نا، تم کیوں کسی عالم کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ یہ تھا ہمارے اکابرین کا اعتدال۔